ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بی جے پی میں سینئر قائدین نے بہار انتخابات میں شرمناک شکست کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دی ہے۔ ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی کے علاوہ دیگر دو لیڈرز نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران پارٹی کو انتہائی کمزور کر دیا گیا اور اسے مخصوص فرد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ نریندر مودی گزشتہ سال مئی میں منعقدہ لوک سبھا انتخابات کے بعد پارٹی کے طاقتور لیڈر کے طور پر ابھرے، لیکن اب انہیں پہلی مرتبہ پارٹی میں زبردست چیلنج کا سامنا ہے۔ بی جے پی کے سینئر قائدین بشمول شانتا کمار اور یشونت سنہا نے سخت الفاظ پر مبنی بیان جاری کرتے ہوئے شکست کے اسباب کا جائزہ لینے توڑ دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کی شکست کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران اسے عملاً کمزور بنا دیا گیا۔ شکست کے اسباب اور جس انداز میں پارٹی کو مخصوص ہاتھوں میں سونپا جا رہا ہے اور مفاہمانہ طرز عمل کو ختم کیا جا رہا ہے، ان سب کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ بی جے پی کے سابق صدر مرلی منوہر جوشی کی رہائش گاہ سے یہ بیان جاری کیا گیا اور اس سے پہلے سابق مرکزی وزیر ارون شوری اور آر ایس ایس کے سابق نظریاتی لیڈر کے این گووند آچاریہ کو جوشی کے ساتھ سرگرم تبادلہ خیال دیکھا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بہار انتخابی نتائج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دہلی میں ہوئی شکست سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، جہاں عام آدمی پارٹی نے 70 کے منجملہ 67 پر قبضہ کیا اور بی جے پی کو صرف 3 نشستوں پر کامیابی ملی تھی۔ یہ کہنا کہ شکست کے لیے ساری پارٹی ذمہ دار ہے، دراصل یہ واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر پارٹی کامیابی حاصل کرتی تو جو لوگ اس کا صحرا اپنے سر باندھتے تھے اب وہ ذمہ داری سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بیان وزیر فائنانس ارون جیٹلی پر بھی شدید برہمی کا اظہار ہے، جنہوں نے کل قیادت کا دفاع کیا تھا۔ بی جے پی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں بہار انتخابی شکست کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جہاں تک جواب دہی کا تعلق ہے، کامیابی اجتماعی طور پر پارٹی کو ملتی ہے اور شکست بھی اجتماعی طور پر پارٹی کو ہی ہوتی ہے۔ جامع مسجد دہلی کے شاہی امام سید احمد بخاری کے فرزند شعبان بخاری نے ہندو لڑکی سے شادی کر لی۔ اس لڑکی کا تعلق اتر پردیش غازی آباد سے ہے اور دونوں گزشتہ 2 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ جامع مسجد دہلی میں اتوار کو ایک سادہ تقریب میں نکاح انجام پایا۔ اس موقع پر چند قریبی رشتہ دار اور ارکان خاندان موجود تھے۔ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق سید احمد بخاری ابتدا میں اس شادی کے خلاف تھے، لیکن لڑکی نے اسلام قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جس کے بعد وہ رضامند ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ دلہن قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ شعبان بخاری کو گزشتہ سال 22 نومبر کو نائب امام جامع مسجد مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح وہ موجودہ شاہی امام کے جانشین ہوں گے۔ وہ امیٹھی یونیورسٹی سے سوشل ورک میں بیچلرز ڈگری کر رہے ہیں۔ 18ویں صدی کے میسور کے حکمراں ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش تقاریب کے موقع پر تشدد پھوٹ پڑا، جس میں ایک مقامی وی ایچ پی لیڈر ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ سینئر پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ 60 سالہ کٹپا کی باؤنڈری وال سے گرنے کے سبب موت واقع ہو گئی۔ آج ضلع میں بند کے دوران ہجوم نے سنگباری شروع کر دی اور اس سے بچنے کی کوشش میں کٹپا دیوار سے گر پڑا۔ دیگر 2 افراد بھی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ بعض نامعلوم افراد کی فائرنگ میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب ایک گروپ نے یوم پیدائش تقریب کے مقام تک نکالے جانے والے جلوس پر اعتراض کیا اور سنگباری کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے آنسو گیس کے شل چھوڑے اور ہلکا لاٹھی چارج کیا۔ بی جے پی اور چند دیگر تنظیموں نے حکومت کی جانب سے پہلی مرتبہ ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش تقاریب منانے کے فیصلے کے خلاف بند کا اعلان کیا تھا۔ بی جے پی نے ان تقاریب کا ریاست گیر سطح پر بائیکاٹ کرنے کا بھی اعلان کیا اور ٹیپو سلطان کو ایک کٹر مذہبی شخص قرار دیا، جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا تھا۔ احتجاجیوں نے سیکورٹی حصار کو توڑ دیا تھا، جس کے بعد زائد فورس طلب کر لی گئی اور سارے ضلع کوڈاگو میں امتناعی احکامات نافذ کر دیے گئے۔ اے ڈی جی پی لا اینڈ آرڈر الوک موہن نے کہا کہ کمپاؤنڈ وال سے گرنے کے سبب ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ دریں اثنا ریاستی وزیر داخلہ جی پرمیشور نے کہا کہ پولیس کی مزید جمعیت چامراج نگر اور میسور اضلاع سے ضلع کوڈاگو روانہ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے عوام سے امن کی برقراری کی اپیل کی۔ بی جے پی نے تقاریب کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے ان کی پارٹی کے کوئی عوامی نمائندے جو چاہے کسی بھی سطح کے ہوں سرکاری تقاریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ علاوہ ازیں پارٹی کی ریاستی شاخ کے صدر پرہلاد جوشی نے کہا کہ ٹیپو سلطان جنونی اور مخالف کٹرا تھے۔ کئی تنظیموں اور افراد نے بھی ریاستی حکومت کے ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش تقاریب 10 نومبر کو منانے کے اقدام کی مخالفت کی ہے۔ ٹیپو سلطان سابق مملکت میسور کے حکمراں تھے اور انہیں برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا کٹر دشمن سمجھا جاتا ہے۔ وہ مئی 1799 میں قلعہ سری رنگا پٹنم کے قریب برطانوی افواج سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک سدھا رامیا نے یوم پیدائش تقاریب منانے حکومت کے فیصلے کا دفاع کیا۔ آر ایس ایس اور دیگر فرقہ پرست پارٹیوں کی جانب سے مخالفت کی مذمت کی۔
منگلور و یونائٹڈ کرسچن ایسوسی ایشن نے بھی تقاریب کے انعقاد کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ٹیپو سلطان کئی عیسائیوں کی ساحلی علاقے میں تباہی اور دور اقتدار میں کئی عیسائیوں کو ہراساں کرنے کا ذمہ دار تھا۔ احتجاج پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سدھارمیہ نے بند کے اعلان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نظم و ضبط کے مسائل پیدا کرنے، نقض امن پیدا کرنے اور خلل اندازی کی کوشش ہے۔ جمعیت العلماء کاماریڈی ارشد مدنی گروپ نے RDO کاماریڈی سے نمائندگی کرتے ہوئے 12% تحفظات کی فراہمی کے لیے فوری BC کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ صدر جمعیت العلماء کاماریڈی حافظ فہیم الدین منیری کی قیادت میں سیکریٹری سید عظمت علی، نائب صدور مولانا شیخ احمد، حافظ محمد حلیمی، حافظ محمد مشتاق حلیمی، آرگنائزنگ سیکریٹری محمد ماجد قازین، محمد فیروز سیکریٹری، حافظ شرف الدین ناظم مدرسہ منیر الہدا، حافظ عبد الواجد حلیمی، نائب ناظم مدرسہ مصباح الہدا، محمد حمزہ، حافظ تقی الدین خطیب و امام مسجد عائشہ، محمد عثمان کے علاوہ دیگر نے آج صبح RDO کاماریڈی ناگیش کو تفصیلی یادداشت پیش کرتے ہوئے تحفظات کی فراہمی کے لیے فوری BC کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت انتخابات کے موقع پر جاری کردہ انتخابی منشور میں مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی کا اعلان کیا تھا، لیکن اس پر عمل آوری کے لیے ابھی تک کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے، جبکہ حکومت کی جانب سے قائم کردہ صدر کمیٹی کو تحفظات کی فراہمی کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ مسلمانوں کی معاشی اور سماجی پسماندگی پر تحقیقات کرنے کے لیے صدر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن صدر کمیٹی حال ہی میں ضلع کا دورہ کیا تھا اور اس کمیٹی کے دورے کی اطلاع ضلع کے منڈلوں سے تعلق رکھنے والے کسی بھی افراد کو نہیں دی گئی۔ مسلمان انتہائی غربت اور معاشی پسماندگی میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کی معاشی اور تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے تحفظات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ مسلمانوں کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہے اور ہمیشہ اپنی تقاریر میں مسلمانوں کے مسائل کے ذکر اور اردو کے اشعار پڑھ لینے سے مسلمانوں کی معاشی، سیاسی اور سماجی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے عملی طور پر اقدامات ضروری ہے، اور تحفظات کی فراہمی کا بھی مسلمانوں کی جانب سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ انتخابات کے موقع پر TRS کے منشور میں اسے شامل کرتے ہوئے مسلمانوں میں ایک امید کو پیدا کیا تھا۔ 16 ماہ کا وقفہ گزرنے کے باوجود بھی اس خصوص میں اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں شعور بیدار ہوا ہے اور اس کے لیے تحریک شروع ہو چکی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے کہا کہ TRS حکومت مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی کے وعدے پر قائم ہے اور اس پر عمل آوری کے طریقہ کار کا تعین کیا جا رہا ہے۔ حکومت قانونی اور دستوری ماہرین سے اس مسئلے پر مشاورت کر رہی ہے تاکہ وعدے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ محمد محمود علی تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کے صحافت سے ملاقات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آئندہ اسمبلی اجلاس میں 12% مسلم تحفظات کے حق میں قرارداد کی منظوری کے لیے تیار ہے، تاہم مرکزی حکومت کی منظوری حاصل کرنے کے لیے سازگار ماحول کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو تحفظات کے حق میں نہیں ہے، لہذا TRS حکومت جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کرنا نہیں چاہتی کہ مرکزی حکومت اسے مسترد کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات کے پیش نظر مرکزی حکومت کو تلنگانہ میں مسلم تحفظات میں اضافے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے بعد اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے ہوئے مرکز کو روانہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ تحفظات کی فراہمی کے لیے پیش قدمی کے طور پر صدر کمیشن آف انکوائری کیا گیا ہے، جو تلنگانہ میں اقلیتوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ کمیشن کی رپورٹ ملتے ہی اس کی سفارشات کے مطابق حکومت آئندہ قدم اٹھائے گی اور BC کمیشن قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تحفظات کی فراہمی کے سلسلے میں KCR سنجیدہ ہیں اور وہ اس وعدے کی تکمیل کو یقینی بنائیں گے۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو سب انسپکٹر پولیس محمد احمد بادشاہ کا مراسلہ وصول ہوا، جس میں 30 سالہ مسلم نوجوان روڈ کراسنگ میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر کی وجہ شدید زخمی ہو گئے، جن کو دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا۔ دوران علاج وہ فوت ہو گئے۔ اسی طرح HOD ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد تقی کا مراسلہ وصول ہوا، جس میں 2 مسلم نعشوں کی تدفین کی درخواست کی گئی۔ اسی طرح PS افضل گنج سے 1، بیگم بازار PS سے 1، جنتا پوری PS سے 1، شاہی عنایت گنج PS سے 1، اسی طرح جملہ 10 مسلم نعشوں کو دواخانہ عثمانیہ سے حاصل کر کے قبرستان کوکٹپلی میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ مولانا محمد نصیر احمد نے پڑھائی۔ کار خیر میں حصہ لینے پر ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے صدر قبرستان و عیدگاہ کوکٹپلی شیخ عبدالعزیز کی ستائش کی۔ سید عبد المنان، سید امجد علی و دیگر نے ملت فنڈ میں تعاون کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کی۔ جناب زاہد علی خان روزنامہ سیاست نے علامہ اقبال کو 20ویں صدی کا بلند پایا اور عظیم شاعر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے افکار و نظریات موجودہ عہد میں بھی سر چشمہ وجودان ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اقبال کا ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تقسیم ہند سے پہلے لکھا گیا تھا، لیکن آج بھی یہ ترانہ بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں آباد اردو کی نئی بستیوں میں مقبول و مشہور ہے۔ جناب زاہد علی خان محبوب حسین جگر ہال احاطے روزنامہ سیاست میں یاد اقبال کے موقع پر منعقدہ نغمہ و شعر کے پروگرام میں صدارتی تقریر کر رہے تھے۔ مشہور گلوکار خان اتھر کے ترتیب دیے گئے اس پروگرام میں جناب افتخار حسین سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ، جناب سید شاہ نور الحق قادری ایڈوکیٹ، سابق صدر نشین اردو اکیڈمی صوفی سلطان شتاری انجی کمار گوئل نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ جناب عابد صدیقی نے علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری پر جامع تقریر کی اور پروگرام کی نظامت کی۔ جناب زاہد علی خان نے اپنے تقریر کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال کے اس ترانے کے اشعار اگر ہر ہندوستانی کے دل میں بس جائیں تو ملک میں دادری جیسا واقعہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اقبال کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ پاکستان گئے تھے تو انہیں لاہور میں اقبال کی مزار پر حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا۔ ہندوستان لوٹتے ہوئے ان کے پاکستانی میزبان نے کہا کہ آپ لتا منگیشکر کو ہمیں دے دیں، جس پر جناب زاہد علی خان نے ان سے برجستہ کہا کہ اگر آپ علامہ اقبال کو واپس کرتے ہیں تو ہم لتا منگیشکر کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کے کلام کو ساز پر پیش کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور خان اتھر نے جو کوشش کی ہے وہ ہر اعتبار سے قابل تعریف ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔